تو عربی میں یہ درس ثانی ہمارا آج کا دوسرا سبق ہے اور کلاس جو ہے ہماری تیسری ہے۔ تو عربی میں جب اشارہ کرنا ہو کسی قریبی چیز کے متعلق جب کہ وہ مذکر ہو اس کے لیے حاذا آتا ہے، اور جب کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، دور کی چیز کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں، اور تو پھر اس کے لیے ذالک آئے گا، لیکن ذالک تب آئے گا جب جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز کیا ہو، جب مذکر ہو۔ وہ چیز جب مذکر ہوگی تو پھر اس صورت میں ہم جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بات جو کریں گے یا اشارہ جو کریں گے ذالکا ذریعے کریں گے۔ ذالکا، تو ذالکا کا مطلب ہے وہ ایک مرد یا پھر وہ چیز جس کے لیے ہم مرد مؤنث مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ ذالکا جو ہے یعنی کہ آج ہم ذالکا کے متعلق اس میں اشارہ بعید، اس کا نام ہے اس میں اشارہ بعید ذالکا، تو اس کے متعلق پڑھیں گے ایسی چیز جو کہ مذکر ہے، اس کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال، مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم میرا کہتے ہیں، اردو میں مذکر مؤنث کی پہچان سمپلی یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ اگر میرا لگائیں تو وہ مذکر ہوگی، اگر اس کے ساتھ میری لگا دیں تو وہ مؤنث ہوگی۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ یہ کلیہ ہے سمپلی سا اردو میں کسی چیز کو پہچاننے کے لیے۔ جب آپ کسی چیز کو میرا کہتے ہیں یا میری کہتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں اگر میرا ہے تو مذکر ہے، اگر میری ہے تو پھر وہ چیز کیا ہے، مؤنث ہے۔ تو اس میں جی، تو اس میں اشارہ ذالکا آج جو ہے ہم اس میں اشارہ جو ہے وہ ذالکا کے متعلق پڑھیں گے، جو کہ جس کا نام کیا ہے اس میں اشارہ بعید۔ ذالکا وہ ایک مرد، ذالکا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں یہ اشارے جو ہوتے ہیں اور اشاروں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس یہ ایک کے متعلق ہے، دو کے متعلق ہے، تین کے متعلق ہے۔ گویا آج کے سبق میں آپ یہ تھوڑا سا اس کو ایڈ کر لیں اور سمجھ لیں، اس میں اشارہ جو ہے جب بھی آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے وہ دو طرح کا ہوگا۔ جب بھی کسی آپ چیز کی طرف اشارہ کریں گے وہ دو طرح کا ہوگا، یا تو وہ اشارہ آپ قریب کر رہے ہوں گے یا وہ اشارہ آپ کہیں دور کی چیز کی طرف کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر قریب کی طرف ہے اسے اس میں اشارہ قریب کہیں گے، بعید کی دور کی طرف ہے تو اس میں اشارہ بعید ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی اشارہ ہوگا یا تو کسی ایک چیز کی طرف ہوگا یا دو چیزوں کی طرف یا تین یا اس سے زیادہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دوسرے نمبر پہ ایک دو تین کا عدد جو ہے وہ اس میں اشارہ میں ضرور ہوگا، یعنی کہ یہ ضرور ہوگا۔ تیسری بات، جس کی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا تو وہ مؤنث ہوگی یا مذکر ہوگی، تو گویا اس میں اشارہ میں دو چیزیں، تین چیزیں پائی گئی، ایک اس میں اشارہ قریب یا بعید پایا جائے گا، دوسرے نمبر پہ اس میں اشارہ ایک کے لیے ہوگا، دو کے لیے ہوگا، تین کے لیے ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ یا تو وہ کسی مذکر کے لیے ہوگا یا پھر کسی مؤنث کے لیے ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ آئی سب کو؟ بالکل میں نے کوشش کی آپ کو اسی آسان طریقے سے سمجھایا جائے، امید ہے سمجھ آ جائے آگئی ہوگی، اگر آئی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، تو آج ذالکا ہے، ذالکا گویا ذالکا کا ہم اگر ترجمہ کریں تو گویا اس کا ترجمہ یہ ہوگا ذالکا وہ ایک مرد، ذالکا وہ ایک مرد۔ تو عربی میں سوال ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز ہے جو کہ دور ہے، اس کے متعلق ہم سوال کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے، تو میں نے بتایا تھا جب کسی چیز کا علم نہ ہو، مکمل طور پر لا علمی ہو، اس کے لیے ہم ما استعمال کرتے ہیں۔ اگر مجھے شک ہو تو پھر ہم کچھ اور لفظ لگائیں گے، جب علم نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے تو پھر اس کے متعلق سوال یہاں پہ ہوگا ما ذالکا وہ کیا ہے، تو جواب آئے گا وہ، کیونکہ ستارہ ہے، آپ اس کو دیکھیں عربی میں ستارے کو نجمن کہتے ہیں، جواب آئے گا ذالکا نجمن، یہ کیا ہے، ستارہ ہے۔ اب وہ حاضہ اور ذالکا کا فرق بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ مسجد ہے اور یہ گھر ہے، مسجد یہ قریب ہے اور گھر جو ہے مسجد سے دور ہے، تو اس کے لیے ہم مسجد کے لیے جو اس میں اشارہ لگائیں گے وہ حاضہ لگائیں گے، حاضہ مسجد، یہ مسجد ہے، وَذَالِكَ بَيْتٌ اور وہ گھر ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟
اسی طرح دیکھیں یہ ہمارے سامنے دو تصویریں ہیں، ایک میں گھوڑا ہے اگلی میں گدھا ہے، تو پہلا جو ہے اس کے لیے یہ گھوڑا قریب ہے کیونکہ ہمارے، تو اس کے لیے ہم لگائیں گے ھذا حصان، یہ گدھا سوری گھوڑا ہے، وذالک حمار، اور وہ گدھا ہے۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کو جملوں میں استعمال کریں، جملے بنائیں آہستہ آہستہ، نام بھی چیزوں کا نام آتا ہو یہ ضرور سیکھیں کہ ھذا سے اشارہ کرنا ہے، ھذا سے سوال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جواب دینا ہے کیسے دینا ہے۔ تو اب یہ تھا دوسرا سوال کی نیچر یہ تھی کہ مجھے شک تھا کسی چیز کے متعلق، پتہ نہیں یہ بلی ہے کہ کتا ہے، تو اس لیے اب اس کے لیے میں نے جب سوال کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے حمزہ لگانا ہے، آ، تو سوال ہے آ کیا، ذالکا وہ، کلبن کتا ہے، تو جواب آیا دو طرح سے ہے، آ کے جب آپ کسی چیز کے متعلق شک میں ہوں تو دو طرح سے جواب آتا ہے، ہاں یا نہ میں، ہاں میں جواب آئے گا تو اس کے لیے نام لگائیں گے، نہ میں جواب آئے گا تو اس کے لیے لا لگائیں گے، تو جواب ہے لا، ذالک قطن، وہ بلہ ہے، ذالک قطن وہ کیا ہے، بلہ ہے، تو یہ اس کا جواب تھا کیونکہ یہ سامنے جو ہے وہ بلہ تھا، تو اس لیے پھر یہ آیا۔ اب اس کے سوال آگے سوال ہے ما ذالک، وہ کیا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے پلنگ کو یا چارپائی کو عربی میں سریر کہتے ہیں، تو ذالک سریر وہ کیا ہے، وہ چارپائی ہے۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ ہمیشہ جو اگلے یا تو کسی چیز کے متعلق ہم سوال کرتے ہیں اور اس چیز کے متعلق یا پھر ہمیں شبہ ہوتا ہے، تیسری بات ہے ہم کسی شخصیت کے متعلق، ٹھیک ہے، شخصیت کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ میں پہلے آپ سے گزارش کر سکتا ہوں جب آپ کسی شخص کے متعلق، شخصیت کے متعلق سوال کریں گے، کسی کا تعارف چاہ رہے ہوں گے کسی شخص کا، تو اس صورت میں پھر آپ کیا کریں گے، من لگائیں گے۔ تو من، اصل میں جو من ہے یا شخصی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا، میں اس کو ذرا اور تھوڑا سا کھول کے بیان کر دیتا ہوں۔ من کا استعمال تین طرح کی مخلوق، عاقل کے لیے، سینسیبل جو ہوتے ہیں، جو سینسیبل یعنی کہ عاقل جسے کہتے ہیں، جسے عقل ہو، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کن کے لیے؟ تو عقل والی چیزیں دنیا میں تین ہیں، ایک انسان ہے، دوسرے نمبر پہ فرشتوں کے لیے بھی عقل، کیونکہ فرشتوں میں بھی عاقل ہیں، ان کے لیے بھی من کا استعمال ہوگا، تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کے ذات کے لیے بھی من کا استعمال ہوتا ہے۔ تین جو ہے مخلوقات دنیا میں عاقل ہیں، انسان، فرشتے اور اللہ رب العزت، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ اگر ان میں شعور، سینس تو ہے، عقل تو ہے، لیکن سوجھ بوجھ نہیں ہے، اس لیے من کا استعمال صرف ان تینوں کے لیے ہوگا۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اب سوال یہ ہے کہ من ھذا، یہ کون ہے، وہ من ذالک، اور وہ کون ہے، یہ کون ہے اور وہ کون ہے، مثلا یہ جو ہیں یہ والے ہمارے قریب ہیں، اور یہ والے جو لوگ ہیں دوسرے میں پکچر میں یہ ہم سے دور ہیں۔ اب جب ہم اس کے متعلق سوال کریں گے من یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے، یعنی کہ ہم نے سوال کے متعلق یا پہلے کسی بندے کے، دوسرے کے متعلق، تیسرے کے متعلق، کسی ایک کے متعلق سوال کیا، تو جب ہم سوال کریں کسی ایک کے متعلق، مرد کے متعلق اور قریب کے متعلق، تو پھر ھذا کے ذریعے سوال ہوگا من ھذا یہ کون ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ آگے آئے گا۔ تو اگر وہ دور کے متعلق سوال ہے تو اس میں آئے گا ومن ذالک، اور وہ کون ہے، یہ کون ہے اور وہ کون ہے، ان دونوں کا جواب نیچے موجود ہے، ھذا مدرس، یہ کون ہے، استاد ہیں، وذالک امام، اور وہ کون ہے، وہ امام ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مشکل تو نہیں ہے؟ بس آپ نے کرنا کیا ہے، جو آپ پڑھیں اس کو آپ پریکٹیکلی سینٹینسز میں جو ہے وہ استعمال کریں۔ ماں کی جگہ نہیں، ماں تو میں نے بتایا ماں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آپ کو کسی چیز کی متعلق لا علمی ہو، جب پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی شخصیت کا پتہ نہیں ہے تو من کی ماں کی جگہ من لگائیں۔ من جو ہے وہ کسی چیز کے متعلق، یعنی کہ من کا سوال ہمیشہ جب آپ، یعنی کہ تین جو جسے میں نے بتایا، عاقل کے لیے من استعمال ہوتا ہے اور غیر عاقل کے لیے، مثلا جب آپ کا سوال کس کے متعلق ہو، نہ کسی انسان کے متعلق ہو، نہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق ہو، نہ فرشتے کے متعلق ہو، تو پھر آپ ماں کے ذریعے سوال کر کے جو ہے وہ اس کا جواب چاہیں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی اب جی؟ جی، تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ اسکرین پہ جو ہے وہ اگلی بات، یہ پتھر ہے جو ہم سے کافی دور تھا، تو سوال کیا ما ذالک، کا معلوم نہیں تھا یہ کیا ہے عربی میں، یا یوں کہہ لیں اس کی عربی نہیں آتی تھی،
تو عربی پوچھنے کے لیے ہم نے سوال کر لیا ما ذالک وہ کیا ہے، تو کہا جواب آیا ذالک حجر، وہ کیا ہے، پتھر ہے. جی تو یہ اگلا ہے ھذا سکر وذالک لبن. ھذا سکر یہ چینی ہے، ھذا سکر یہ چینی ہے، یہ قریب تھی. وذالک لبن اور گلاس میں دودھ دور تھا اس کے لیے آ گیا وذالک لبن، اور یہ وہ دودھ ہے. یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. واو جو ہے یہ اور کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ہم دو چیزوں کے متعلق سوال کرنا چاہیں، تو اس طرح جی ہم سوال کرتے ہیں. اب ہے تمرین ایکسرسائز. تو آپ نے اب جواب دینا ہے، آپ میں سے کوئی بھی، اگر سب دیں تو اچھی بات ہے، اگر کوئی ایک دے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اقرا وکتب، اقرا پڑھیے وکتب اور لکھیے، یعنی کہ اس کی آپ کو ایکسرسائز جو کرنی ہے آپ نے اس کو لکھ کے بھی کرنی ہے اور سوالن جوابن بھی کرنی ہے. تو سوال یہ ہے کہ سوری اقرا، تو پڑھیں گے آپ میں سے کوئی یہ، کہ میں تو پڑھ دوں گا پھر، میں تو خیر. جی سر. جی پڑھیں، کیا ہے یہ پہلا جملہ؟ ھذا سکر وذالک لبن. ھذا سکر، اور ساتھ ترجمہ بھی کریں. جی ہاں یہ شکر ہے، یہ وذالک اور وہ لبن اور لسی ہے، دودھ ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، جب اب سعودیہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ آپ کو لے جائیں. جو حلیب ہے، حلیب دودھ کے لیے وہ حلیب استعمال کرتے ہیں عمومی طور پہ، اور لسی کے لیے وہ لبن استعمال کرتے ہیں. جو سعودیہ کے ہوں گے شاید ان کو جانتے ہوں گے. لیکن یہ عربی میں جو آج کل کا جو استعمال ہے اس کے مطابق ہے. لیکن لبن ویسے عام طور پہ جو عربی ڈکشنری ہے یا لغت ہے اس کے مطابق دودھ کو کہا جاتا ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا فرق اگر رکھ لیں تو ٹھیک ہے. یہ جو ہے ویسے عام طور پہ جب کتب میں استعمال ہوتا ہے وہ دودھ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وہاں جب جائیں تو جو عربی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ لبن کا لفظ لسی کے لیے کرتے ہیں. جی جی اگلا جملہ نمبر 2، جملہ نمبر یہ جی من ذالکا، یہ ہم کیا ہے، ذالکا نو امام نو یہ جی یہ ہے من ذالکا، یہ کیا نہیں، وہ کیا وہ ہے، کون ہے؟ من ذالکا، من وہ کون ہے؟ وہ کون ہے. کون جی ہے، جی کون لگے گا من. ذالک جی جی امام، وہ امام ہے. وہ امام ہے. جی اگلا جو ہے جملہ ذالکا کیا یہ باللہ ہے، اذالک قطن. کیا یہ باللہ ہے، لا نو نہیں، ذالکا وہ جی جی آپ بھول رہی ہیں پھر. اذالک وہ کیا باللہ وہ، کیا وہ باللہ ہے. جی جی کیا جواب آئے گا؟ لا ذالکا ذالک لا نہیں، نہیں، وہ کتا کیا ہے، کتا ہے. کتا ہے. جی اگلا ہے کویشچن ما ھذا. جی کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ ھذا یہ حجر، پتھر ہے. یہ کیا ہے، یہ ایک پتھر ہے. پتھر پتھر ہے. ہے. الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ. الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ. نئے الفاظ. جی الکلمات الفاظ الجدیدہ نئے. آج جو ہم نے پڑھا اس سبق میں ہمیں سے پتہ چلا، ایک ہے امام امام، حجر پتھر، سکر پتھر، چینی، شکر، لبن دودھ چینی، یا پھر لسی. ٹھیک ہے، تو آج کا یہ سبق تھا ہمارا. تو اتنا کافی ہے کہ اگلا سبق بھی پڑھ لیں. جی سر. جی بہت ہے سر. بہت ہے، اچھا بہت ہے، جی سر. بہت ہے، چلیں ٹھیک ہے اتنا بہت ہے. سر بہت ہے، بس دوبارہ سے ریوائز کروا دیں ایک دفعہ. جی ریوائز کروا دیتے ہیں. سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں اور من جو ہے جاندار چیزوں کے لیے؟ نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ ہے کہ ہر چیز جو جاندار ہے، کتا جیسے جاندار ہے اور بلی جاندار ہے، تو ہم اس کے متعلق من تو نہیں لگا سکتے نا. یعنی کہ بلی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے من ہیا، یہ کون ہے. ٹھیک ہے، جاندار کے متعلق نہیں ہے یہ. میں نے سر بتایا یہ کہ دوبارہ سے بتا دیجیے گا. میں نے بتایا جو سینسیبل ہیں، عاقل جن کو کہا جاتا ہے، سینسیبل جن میں سینس ہے، عقل ہے، شعور ہے، وہ 3 طرح کی مخلوقات ہیں بس. پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، دوسرے نمبر پہ مخلوقات تو اللہ مخلوق نہیں ہے، ویسے جن کے لیے استعمال ہوتا ہے عاقل. جی پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے من استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے من هو اللہ، اللہ کون ہے، اللہ ربنا. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ
فرشتوں کے لیے بھی من استعمال ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ انسان کے لیے. ٹھیک ہے, یہ من استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ چیزیں جو سینسیبل نہیں ہیں, جن میں عقل نہیں ہے, وہ ظاہری بات ہے ان تینوں سے ہٹ کے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹ کے, انسانوں سے ہٹ کے, فرشتوں سے ہٹ کے, ان کے لیے ما استعمال ہوگا. بس یہ سمجھ لیں جب کسی کے متعلق آپ کو مکمل لا علمی ہوگی, مکمل لا علمی, وہاں ما لگے گا. اور جب آپ کو کسی چیز کے متعلق شک ہوگا تو وہاں آ لگے گا. آ. ٹھیک ہے. تو اور بھی ویسے ہیں اردو عربی میں اور بھی اشہازہ کا استعمال کرتے ہیں. وہ بہرحال وہ چھوڑیں, بس جو یہ تھوڑا سا اگر آپ یہ بول لیتے ہیں سر تو جب الحمدللہ. شک میں آئے گا تو یہ ذالکہ کے ساتھ بھی حمزہ لگ سکتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں, آپ کو یہ بھی دور والی چیز کے متعلق شک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, قریب کے متعلق شک ہو سکتا ہے, دور کے متعلق ہو سکتا ہے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ کہ جہاں آپ کو شک ہے وہاں حمزہ لگے گا, چاہے وہ ذالکہ ہو چاہے وہ ہاذا ہو. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی ہے؟ اینی کوشچن اباؤٹ دس لیسن؟ سر سارا مکس ہو رہا ہے, ابھی جو ریوائز کروائیں گے نا پچھلے سبق بھی میں ذرا ریوائز کروا, میں ریوائز نے کہا حمزہ, ہم نے سبق شروع کیا تھا ہاذا سے. یہ ہاذا یا ذالکہ جن چیزوں سے عربی کے اندر کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کو عربی میں اس میں اشارہ کہتے ہیں. جن چیزوں سے کسی کی طرف عربی میں اشارہ کیا جاتا ہے ان کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں. اور اس میں اشارہ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور جی اس جی میں اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے. جب بھی ہم کس چیز کی طرف اشارہ کریں گے یا تو وہ اشارہ قریب کا ہوگا یا پھر بعید کا ہوگا.